नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़माना सबसे बड़ा उस्ताद है और इंसान को जीने के ढंग सिखा देता है। बहुत से इंसान ऐसे हैं जो कि वक्त के हाथों मजबूर हो जाते हैं, हालात के हाथों मजबूर हो जाते हैं, अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। इसीलिए बहुत से इंसान ख़ुदकुशी करने पर आमादा हो जाते हैं। वो जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हराम मौत इंसान के लिए गुनाह करार दे रखी है, मगर वक्त और हालात इंसान को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो जीते जी ज़िंदगी से दूर चला जाता है। उसके अंदर जीने का जज्बा ख़त्म हो जाता है और वो ज़िंदगी को एक बोझ महसूस करने लगता है। शायर ने कुछ यूँ कहा है, ना जाने कब दिल में किसी के बुलाए जाएंगे, ना जाने कब दिल में किसी के बुलाए जाएंगे, लगता है हर किसी के हाथों बस आजमाए जाएंगे। जिस वक्त होगा ना आंसू किसी की आँख में, जिस वक्त ना होगा आंसू किसी की आँख में, इस वक्त भी हम वक्त के हाथों रुलाए जाएंगे। जो आज घर से बेघर किए गए मोहब्बत के बाइस, जो आज घर से बेघर किए गए मोहब्बत के बाइस, वो लोग सदियों तक हर आँख में पाए जाएंगे। रंज ये नहीं हमें मार डालेगी ठोकर, रंज ये नहीं हमें मार डालेगी ठोकर, गम ये होगा कि हम गैर के हाथों उठाए जाएंगे। धूल जो देख ना पाए थे मेरे चेहरे पर कभी अब्बास, धूल जो देख ना पाए थे मेरे चेहरे पर कभी अब्बास, हम इन दोस्तों के हाथों खाक में सुलाए जाएंगे। इंसान जब बुरे वक्त का शिकार हो जाता है तो वो अच्छे वक्त को भूल जाता है। जो वक्त उसने बहुत ऐशो इशरत में गुजारा होता है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के साथ गुजारा होता है, इंसान उस वक्त को भूल जाता है और तमाम ही नेमतों को फरामोश कर देता है। हालांकि अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है, फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक शख्स ने जब बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी तो एक मौलाना साहब के पास जाकर शिकायत की कि आज बहुत सख्त गर्मी है, इस कदर गर्मी है कि पसीने से मैं शराबोर हो गया हूँ, नीज़ ये कि गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। जब मौलाना साहब ने ये बात सुनी तो उन्होंने परेशान हाल शख्स को तसल्ली देने के लिए फरमाया कि देखो, इस गर्मी के कुछ फ़वाइद भी हैं। इस गर्मी से ही खेतियाँ पकती हैं, फसलें पकती हैं, फल पकते हैं, खजूरें पकती हैं, जिसे तुम सारा साल इस्तेमाल कर सकते हो। इसी गर्मी से ही ज़मीन सैराब होती है, खेती पकती है, नीज़ ये कि ज़मीन के अंदर उगाने की सलाहियत बढ़ती है। अगर आज तुम्हें चंद लम्हे गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ी तो उन वक़्त को भी याद करो जबकि अल्लाह ताला ने बहुत ही ठंडी हवाएं चला रखी थी और हर तरफ तुम्हें सर्दी का सा माहौल महसूस होता था। वक्त सदा एक सा नहीं रहता, वक्त कभी अच्छा है तो कभी बुरा है, वक्त गुज़र जाता है। इंसान को सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए।
ایک شاعر نے کچھ یوں کہا ہے، کبھی درد ہے تو دوا نہیں، کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں، کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں، وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ اور علامہ اقبال نے کچھ یوں کہا ہے، گرتے ہیں سجدوں میں ہم، گرتے ہیں سجدوں میں ہم، اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال، گرتے ہیں سجدوں میں ہم، اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گریں صرف عشق خدا میں، اگر گریں صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ چنانچہ ایک بیمار جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اچھے وقتوں میں فیض یاب ہوا تھا، اس کا انداز بہت ہی اچھا تھا اور بہت ہی حوصلہ مند تھا کہ جب اس سے تیماردار نے پوچھا کہ آپ کو کیا مرض لاحق ہے اور آیا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، تو بیمار شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، میں بات کر سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میں بیٹھ سکتا ہوں، میں کھڑا ہو سکتا ہوں، میں لیٹ سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں مناسب حد تک غذا بھی کھا سکتا ہوں، صرف بخار نہیں جا رہا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا بخار بھی رفع ہو جائے۔ چنانچہ ہر حال میں ہی انسان کو حوصلہ رکھنا چاہیے، کیونکہ صرف آپ اکیلے نہیں، آپ کے بہت سے عزیز و اقارب بھی ہیں جو کہ آپ کے دکھ درد میں آپ کے شریک ہوتے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں۔ اگر آپ زندگی سے مایوس ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ مجھے موت جلد آ جائے یا موت کی تمنا کریں، تو آپ کو اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے عزیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ انہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ان کو ضرورت ہے۔ اگر آپ زندہ رہیں گے، اگر آپ زندگی سے لطف اندوز ہوں گے تو یقیناً وہ بھی خوش رہیں گے۔ آپ صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، صرف اپنی زندگی کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ ان رشتوں کے بارے میں بھی سوچیں جو کہ آپ کے ساتھ منسلک ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، جو بیت چکا اس وقت کو بھلانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ یادیں ایسی ہوں جو کہ آپ نہ بھلا پا رہے ہوں یا جو بھلانا آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن اپنے قریبی رشتوں کی خاطر ہی آپ ان سب پرانی یادوں کو فراموش کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ ایک شاعر نے یوں کہا ہے، میں یوں تو بھول جاتا ہوں، میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی، مگر جو زخم گہرے ہوں وہ رویے یاد رکھتا ہوں۔ میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی، مگر جو زخم گہرے ہوں وہ رویے یاد رکھتا ہوں۔ شاخیں اگر گر رہی ہوں تو پتے بھی آئیں گے، شاخیں اگر گر رہی ہوں تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ اپنی سوچ کو مثبت کر لیجئے، اپنے دل سے دوسروں کے لیے بغض، حسد، نفرت نکال کر دیکھیے، آپ کو یہ زندگی بہت اچھی لگے گی۔ فرض کریں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ تلخ رویہ رکھا ہے تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کو معاف کر دیجئے۔ اس معاف کرنے سے ہی آپ کے اندر بہت ہی مثبت تبدیلی آ جائے گی۔ ہر کسی کو ہی اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ یقین مانیے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور بروز قیامت اسے اس کی سزا مل جائے گی۔ آپ دوسروں کی غلطیوں کی سزا اپنے آپ کو مت دیجیے، اپنی
زندگی کو موت کے قریب مت کیجیے۔ آپ کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں اس سے آپ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد غریبوں کی مدد کریں، غریب غربا میں گھل مل جائیں۔ ایسے والدین جن کو ان کی بدقسمت اولاد گھر سے نکال دیتی ہے، ایسے والدین کو ڈھونڈیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کے پیروں تلے جنت تلاش کیجیے، کیونکہ ہر غم کے بعد خوشی ہے اور ہر رات کے بعد ایک صبح ہے۔ چنانچہ آج سے ہی اپنے دل میں یہ ٹھان لیجئے کہ مجھے موت کے بارے میں تمنا نہیں کرنی ہے، بلکہ جب تک زندگی ہے مجھے زندہ رہنا ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے زندہ رہنا ہے۔ ایک مثال قائم کرنی ہے کہ میں زندگی سے بہت دور چلا گیا تھا، لیکن مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ زندگی ایک قیمتی چیز ہے جو کہ صرف ایک دفعہ ہی ملتی ہے۔ اگر میں زندگی میں مایوس ہو گیا تو میرے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور میرے اولاد کے لیے میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ اپنے آپ کو نماز میں مصروف کر لیجئے، 5 وقت کی نماز ادا کیجئے، قرآن پاک کو دل جمعی کے ساتھ پڑھیے، بہت بہت صورتیں یاد کیجئے اور ان کا ورد کرتے رہیے۔ موت کا وقت متعین ہے، نہ تو موت وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اسے ٹال سکتا ہے۔ چنانچہ جب تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دے رکھی ہے اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی اسے خودکشی کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نعمتوں کا دے رکھا تھا اس وقت کو یاد کیجئے، اپنے آپ کو زندگی سے قریب کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ چنانچہ آج سے ہی خدا تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگیے اور آئندہ کے لیے بہت بہت اچھا سوچیے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔